السلام علیکم، میں ہوں یحییٰ کی مما۔ اچھا جی، آج ایک ٹاپک پہ بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ ایک ابھی بیان سن رہی تھی جس میں بہت ہی ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات وہ کر رہے تھے جو کہ ایک مذہبی اسکالر ہیں اور بہت اچھی بات وہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ایسے پوائنٹ کی طرف دھیان دلایا جس کی طرف ہمارا دھیان بہت کم جاتا ہے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، قرآن پاک کی جتنے بھی ہمیں ترجمے اور تفاسیر ملتے ہیں اس کے اندر بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جن میں کہ اس کا وہ پوائنٹ ہمیں نہیں بعض اوقات نہیں مل پاتا جو کہ جو کہ اس کا ایکچول مطلب ہوتا ہے، اور وہ وہی شخص اس کو سمجھ سکتا ہے جس کو کہ عربی زبان پہ پورا عبور ہو۔ مطلب وہ اس نے ایک طریقے سے، اگر میں یہ کہوں نا کہ اگر اس نے عربی زبان کو گھول کے پیا ہوا ہو نا تو وہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میں اردو میں کوئی بات کر رہی ہوں اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں وہاں گئی تھی اور میں وہاں پہ میں نے یہ دیکھا، یہ دیکھا، لیکن وہاں پر یہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، ایک یہ بہت معمولی سی بات ہے۔ اب یہ میں نے کتنی دفعہ استعمال کر لیا نا۔ اب میں اس کا انگلش میں ترجمہ کروں، میں اس کا کسی اور زبان میں ترجمہ کروں، میں اس کا اس طریقے سے ترجمہ نہیں کر پاؤں گی جیسے ہماری اردو شاعری ہے، وہ کتنی خوبصورت، اس میں اقبال کے اشعار ہیں اور دوسرے مطلب اور ہمارے شعراء کرام کے اشعار ہیں۔ اب ان اشعار کو اگر میں چاہوں کہ میں اس کا انگریزی ترجمہ کروں، ترجمہ ہو جائے گا، لیکن وہ جو اس شعر کی اصل روح ہے یا اس شعر کا جو اصل مقصد ہے وہ نہیں اس میں آ پائے گا۔ تو وہ بیان کر رہے تھے اس کے اندر سورہ یوسف کے بارے میں، وہ بات کر رہے تھے کہ سورہ یوسف کی جو آیات ہیں وہ جو سٹارٹ ہو رہی ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر آئے تھے اور انہوں نے ان کو اپنے خواب کے بارے میں بتانا چاہا تھا، تو انہوں نے اپنی بات کیسے سٹارٹ کری تھی۔ وہ سٹارٹ آیت ہو رہی ہے یا ابتی سے، ٹھیک ہے۔ اب یا ابتی کا اگر آپ ٹرانسلیشن دیکھیں نا قرآن پاک میں اور اس کی دیگر آپ دوسری چیزوں میں، تو اس میں انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے اے ابا، یا کہیں پر اے ابا صرف ہے، یا کہیں ہے کہ اے میرے ابا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے۔ اب اس کے اندر انہوں نے اس کو کیا کہ جو تا ہے نا، جو یا ابھی بھی ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، یا ابھی بھی ہو سکتا تھا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اے میرے ابا، اے ابا، ٹھیک ہے۔ تو یا ابتی کیوں ہے؟ یہ تا ہے نا، یہ تا جو الفابیٹ ہے، جو لیٹر ہے، جو تا جو لیٹر ہے، یہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر محبت کا اظہار کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اس کو میں آپ کو اس طرح سے بولوں کہ جب ہم اپنے بچے کو بلاتے ہیں اور ہمیں اس پہ بہت پیار آ رہا ہوتا ہے، یا اس سے ہمارا بہت ہی محبت کا، پیار کا ظاہری بات ہے، آپ کا رشتہ ہوتا ہے آپ کے بچوں کے ساتھ نا، تو آپ اس کو بولتے ہیں نا میری جان، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے گڈے، میری بات سنو، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کو جب اپنے بچے سے بہت پیار سے، محبت سے آپ بات کرتے ہیں تو آپ یہ تمام چیزیں اس کی اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا کبھی آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کا بہت ہی ڈارلنگ بیبی ہے اور وہ آپ سے بہت اٹیچ ہے اور وہ آپ سے بات شروع کر رہا ہے تو وہ اس طرح شروع کر رہا ہے، میری مما، میری پیاری مما، یا میرے بابا، میرے پیارے بابا، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے ایک بات بتائیں۔ یا پھر ایک اسٹائل یہ ہے، ادھر آؤ بات سنو، یہ کر دو، پانی پلا دو، کھانا کے لیے یہ ادھر پلیٹ رکھ کر آؤ، یا وہ آپ سے یہ اس طرح سے بات کرے کہ جو ہے نا مجھے یہ چاہیے، بس مجھے یہ کر دیں، مجھے کھانا گرم کر کے دے دیں۔ تو ان دو باتوں کے بات وہی ہے، کام اس کو آپ سے یہی کرانے ہیں اور آپ کو بھی اس سے یہی قسم کے کام کرانے ہیں، اور تو کوئی اس راکٹ سائنس اس کے اندر ہے نہیں ماں باپ کے درمیان اور بچے کے درمیان۔ لیکن بات کرنے کا جو ایک انداز ہے نا، ایک محبت بھرا، وہ آپ کی بات کی ویلیو کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ اس میں نا انہوں نے 5 طریقے بتائے کہ 5 طریقوں سے آپ کسی کے اندر، کسی کے دل میں اپنی محبت کو کیسے آپ پیدا کرتے ہیں، یا کسی کے کیسے دل میں آپ اس کے لیے جگہ بناتے ہیں، کس طرح۔ ایک سب سے پہلا چیز ہے الفاظ۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کامن ایک رواج ہے اسپیشلی ہماری سوسائٹی کے اندر، پاکستان انڈیا کی میں بات کر رہی ہوں، جو سوسائٹی میں ہم بڑے ہوئے ہیں اس میں محبت کا اظہار کرنا نا بہت ہی کوئی معیوب بات سمجھی جاتی ہے۔ ہم وہاں تو اظہار کرتے ہیں جہاں پر کہ رشتہ حرام ہو،
جہاں پر کہ حرام تعلق ہو کوئی وہاں تو ہم بہت اظہار کر رہے ہوتے ہیں، میرے جانو، میرے بیبی، میرے شونا، ٹھیک ہے نا، جہاں پر کہ ہمارا کوئی حلال رشتہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر ہمارا حلال رشتہ ہے، لائک جیسے ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، یہ تمام رشتے جو کہ حلال ہمارے بنائے ہیں ہمارے، اس میں ہم کتنا الفاظ کا، آپ بہت کم ایسے میاں بیوی ہوں گے جو کہ آپس میں ایک دوسرے سے جب بھی مخاطب ہوں وہ اس طرح مخاطب ہوں کہ میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اور جو ہے نا مجھے تم سے بس ایک بات کرنی تھی، دیکھو تم کتنا کام کرتی ہو، تم کتنا خیال رکھتی ہو، یا بیوی اس طرح کرے، آپ اتنی محنت کرتے ہیں، آپ صبح جاتے ہیں اور شام میں آتے ہیں، اتنا تھک جاتے ہیں، ہمارے لیے کتنا کرتے ہیں آپ، میرے دل میں بہت جگہ ہے اس چیز کی، بہت قدر ہے، اور یہ دیکھیں یہ بات ہے، یہ ہے۔ تو آپ اگر اپنی بات، یا آپ بچوں سے کہہ رہے ہیں، اسپیشلی ہم چھوٹے بچوں سے تو پھر بھی ہم مخاطب ہو جاتے ہیں پیار ویار کر کے، لیکن جو ہمارے ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں ان سے تو ایک عجیب طریقے کا ہمارا ایک کیا کہنا چاہیے، ان سے فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ کبھی بھی ٹین ایجرز جو بچے ہوتے ہیں ہمارا 18 19 سال کے، 16 سال کے، ماں باپ ان سے اس طرح بات نہیں کرتے، میرا پیارا بیٹا، میری جان کا ٹکڑا، آؤ میرے پاس بیٹھو، بتاؤ کیسا دن گزرا، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، مجھ سے شیئر کرو۔ بتایا مجھے کتنے % ماں باپ ہیں جو کہ اپنے بچوں سے جو کہ ذرا بڑے ہو چکے ہیں ان سے اس طرح بات کرتے ہیں، یا بچے اپنے پیرنٹس سے اس طرح بات کرتے ہیں کہ مما بابا، جو بڑے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کی بات نہیں۔ تو سب سے پہلے الفاظ بہت ضروری ہوتے ہیں، بہت ضروری ہوتے ہیں پیار کا اظہار کرنے کے لیے، ایک رشتہ ڈیولپ کرنے کے لیے۔ دوسری چیز ہوتی ہے خدمت۔ خدمت، آپ ان کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، آپ گھر بھی صاف کر رہی ہیں، آپ کپڑے بھی استری کر کے دے رہی ہیں، کپڑے دھو بھی رہی ہیں، بیمار ہو گئے تو دوا دارو بھی کر رہی ہیں، یہی چیز آپ شوہر کے لیے بھی، اور اس کے لیے بھی تو آپ بولتے ہیں کہ جی پھر الفاظ کی کیا ضرورت رہ گئی، بس میں کام تو کر رہی ہوں، پتہ تو ہے کہ بس جب میں ظاہری بات ہے ساری چیزوں کا میں خیال رکھ رہی ہوں تو آبویسلی محبت میں کرتی ہوں نا، یا شوہر بولے کہ میں دن رات ان کے لیے کما رہا ہوں، سب کر رہا ہوں، تو میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، تبھی تو میں کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ چیز ضروری نہیں ہے، ساتھ میں الفاظ کی بھی ضرورت ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے تحفے تحائف۔ تحفے تحائف میں صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی پریزنٹ کی میں بات کر رہی ہوں، ہر چیز، جیسے فیس پے کر دینا، کوئی ٹرپ پہ لے جانا، کہیں گھمانے پھرانے لے جانا، ان کی کوئی ضرورت کی چیزیں انہیں دلا دینا، ان کے جہاں پہ وہ جس فیوریٹ جگہ پہ اپنی کوئی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ ایڈمیشن ان کو دلوا دینا، ہر چیز جو ہے وہ اسی کیٹیگری میں آتی ہے۔ آپ بولیں ماں باپ سے، آپ بولیں آپ نے کیا، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے ہیں، تو وہ ایک دم سے فہرست گرانی شروع کر دیں، اچھا ہم تم سے پیار نہیں کرتے تو پھر یہ سب کچھ کس نے کیا، تمہاری فیسیں کس نے بھری، تمہارے علاج کس نے کرائے، تمہیں کپڑے کون دلاتا تھا، تمہیں جوتے کون دلاتا تھا، وہ ایک فہرست گنانی شروع کر دیں آپ کو، الف سے لے کر یہ تک۔ یا بچے سے آپ بولیں تو بچہ بولے میں نے یہ نہیں کیا تھا، میں وہ نہیں کرتا، میں یہ نہیں کرتا، تو ہم کسی ایک چیز کو فوکس کر لیتے ہیں، کسی ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں، باقی ساری چیزوں کو ہم ایک سائڈ ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، ہمیں تینوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز ہوتی ہے کہ آپ فزیکلی آپ ان سے پیار محبت آپ ان کو جتائیں، لائک گلے لگانا، ان کو پیار کرنا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، ان کا ماتھا چومنا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا سوائے ایک محبت برے حق کے، کہ آپ نے ان کو گلے سے لگا لیا، پیار کر لیا، چمٹا لیا، وہ صرف اور صرف اس وقت آپ کی آغوش میں آنا چاہتے ہیں۔ اور ایسا صرف بچے نہیں چاہتے، بڑے بھی چاہتے ہیں بعض اوقات، کہ ان کو کوئی پیار کی تھپکی دے، کوئی دلاسا دے، کوئی ان کا کندھا تھپ تھپائے، کوئی ان کے آنسو صاف کر دے، صرف کوئی ان کی بات ایٹ لیسٹ غور سے سنی لے۔ پانچویں چیز اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ دل میں جگہ بنانے کے لیے آپ کو ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ پوائنٹ آف ویو، somebody's point of view نا، وہ کس طرح سے ہے، لائک آپ اس کی ایگزامپل لے لیں، میں آپ سے کوئی بات کر رہی ہوں اور آپ موبائل دیکھ رہی ہیں، آپ میسیجز اسکرول ڈاؤن کر رہی ہیں، آپ آگے پیچھے میسیجز کر رہی ہیں، اور میں آپ سے کوئی ضروری بات کر رہی ہوں، میں بولوں گی یار میری بات تو سنو، میں کوئی بات کر رہی ہوں، یا میں کسی کے گھر جاتی ہوں، یہ بہت کامنلی ہے، اب ہم یہ عام اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، یہ میں کسی اور دنیا کی بات نہیں کر رہی کہ اب ہم کسی کے گھر جائیں، اور یا پھر کوئی ہمارے گھر پہ آئے گیسٹ، یا ہم کسی کے گھر گیسٹ بن کے جائیں، تو جو میزبان ہے یا وہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے پاس گھر آئے ہیں، اپنا وقت نکال کے، اپنی کوئی ضروری کام چھوڑ کے، ظاہری بات ہے کوئی کسی کے گھر آتا ہے تو وہ فالتو تو نہیں بیٹھا ہوا ہوتا، تو وہ آپ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے، وہ آپ سے کوئی بات بھی کر رہا ہے، سوال بھی پوچھ رہا ہے، باتیں نکال کے پوچھ رہا ہے، بات نکالنے کے لیے، تو آپ کا دھیان، آپ کی نظریں موبائل پر ہیں، آپ اس پہ سے نظر اٹھاتے ہیں، اس کی بات کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح
آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس حد تک آپ آپ کے دل میں اس کے لیے جگہ پیدا ہوگی اور اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ پیدا ہوگی. مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہوں اور وہ پورے انہماک سے پوری توجہ سے آپ کی بات سنیں، آپ کی طرف متوجہ ہو، آپ کی بات تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ جس بندے سے میں بات کر رہا ہوں یہ میری بات کو ویلیو دے رہا ہے، یہ مجھے ویلیو دے رہا ہے. ان تمام چیزوں کی تو یہ جو سورہ اسٹارٹ ہوئی ہے نا یا ابتی سے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بولا اے میرے بابا جان آئی لو یو، میں پیار کرتا ہوں آپ سے، میں بہت پیار کرتا ہوں آپ سے، اور یہ ایسے ایسے کر کے میں نے خواب دیکھا. اب مجھے آپ بتائیں، ایک بچے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، انہوں نے یہ چیز کہاں سے سیکھی ہوگی؟ جیسے کہ ہم کسی چھوٹے بچے کو کبھی دیکھتے ہیں نا، آج کل بہت فضول انتہائی بیہودہ طریقے کی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، اسپیشلی وہ ویڈیوز بہت وائرل ہوتی ہیں جس میں کہ کوئی نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہو. کوئی چھوٹا بچہ اگر گالیاں دے رہا ہو نا فار ایگزامپل، تو وہ ایسی وائرل ہوگی کہ وہ کچھ گھنٹوں میں وائرل ہو جائے گی، اس کے لاکھوں ویوز ہو جائیں گے اور لوگ بڑے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے. کیوں آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ بچہ، جو چھوٹا بچہ گالیاں دے رہا ہے، اس نے گالیاں کہاں سے سیکھی ہیں؟ ڈیفینیٹلی وہ گالیاں اس نے اپنے ماں باپ سے سیکھی ہیں، اپنے بڑے بہن بھائیوں سے سیکھی ہیں، اپنے جو بھی بڑے اس کے موجود ہیں ان سے سیکھی ہے نا اس نے. تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پیار کا اظہار، یہ اس طرح سے بات کرنا، بات شروع کرنا، یہ کیسے سیکھا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی حضرت یعقوب علیہ السلام سے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جو چیز، یعنی کہ میں ایک بات یہ کر رہی ہوں کہ کریکٹر ریلیشن شپ بلڈنگ کی بات ہے یہاں پر، کہ کس طرح سے ریلیشن شپ بلڈ کی جائے پیرنٹس کے ساتھ، پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ، یا ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، کسی بھی جو ہمارے حلال رشتے ہیں. سب سے یہ تمام پوائنٹس جو میں نے آپ کو 5 بتائے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیسے آپ کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، کیسے آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو ویلیو کرے اور آپ پھر اس کی بات کو ویلیو کریں. تو یہ بہت چھوٹی سی، اتنا سا ایک لیٹر ہے یہ صرف ایک، لیکن انہوں نے اس کو لے کر اتنا اچھا ایکسپلین کیا تو مجھے اتنا دل کو لگی کہ دیکھیں ذرا، یہ ہم اس کو تو صرف پڑھ کے آگے سے پوری آیت کا آگے پڑھنے لگتے ہیں، لیکن جو اس کے اندر ایک ہڈن ایک پیغام جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے وہ ہم نے نہیں لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت جزائے خیر دے، اور جنہوں نے ہماری توجہ اس طرف مبذول کروائی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں کہ ہم کیسا رشتہ رکھتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور ہمیں کیسا رکھنا چاہیے. اور جو ہے وہ آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں اگر، تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.